السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا، تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشانی یعنی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کریں لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم اپنی خواہش عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے ہو، بلکہ تم نادان لوگ ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر عما یشرکون، اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی، مرد مرد سے خواہش پوری کرے۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 59، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور رسولوں پر سلام بھیجنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سوالیہ انداز میں کہا، بھلا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا جس کو وہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ تو یہاں 19واں پارہ مکمل ہو گیا، اور اس سورہ کے اندر 2 مضمون ہیں۔ تو ایک مضمون یہاں ختم ہوا جس میں نبیوں کے واقعات تھے، اب دوسرا مضمون 20ویں پارے سے شروع ہوگا اور 19ویں پارے کی آخری آیت ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام کا تذکرہ، 9 آدمی کا خاص طور پر کہ وہ لوگ
برائی کیا کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان لوگوں نے کاٹ دیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ان لوگوں نے مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تیز چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ وہاں بھی وہی آیا کہ تم دنیا کی پہلی قوم ہو جو اپنی خواہش پوری کر رہے ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر کہیں قانون بنا ہوا ہے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ برباد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، آیت نمبر 59، قل الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور سلامتی ہو اور سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو نبیوں پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا بھلا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو 19واں پارہ یہاں ختم ہوا، اور انشاءاللہ بقیہ اس سورہ کے اندر جو باتیں ہوگی 20ویں پارے کے شروع سے ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں طاقت نہ تھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا أإله مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور ان کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ أإله مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإله مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تو ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی وہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں ان پر تنگ دل ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو
ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، اور لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بلا شبہ آپ کا رب وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک اے نبی آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ کے بل پھر جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرمانبردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وعدہ عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن بنایا، البتہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور یہ سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد یعنی اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، اور جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہهم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں اودھے ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین، آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں کہ جس نے ہدایت پائی بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔
وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 تک، آخری آیت تک 34 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کے شروع میں اپنی توحید کے چند دلائل پیش کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کے بارے میں ذکر کیا، اور بھی کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے اندر یہ کہا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو یہ تمام چیزیں کرتا ہے؟ پھر اخیر میں یہ کہا جب یہ چیزیں بیان کر دی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم لے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم اس چیزوں کے لیے دلیل لے آؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کیا تم دلیل پیش کر سکتے ہو؟ اس کے بعد یہ ذکر ہوا غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کفار مکہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوبارہ وہی پیدا کرے گا اور تمام کے تمام کو اٹھانے والا ہے، اور اللہ کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کہ جانور نکلے گا اور جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ پھر اس کے بعد سور پھونکنے کے بارے میں ذکر ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف قرآن کی تلاوت کروں، جو ہدایت پر ہے اس کا فائدہ خود اس کا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو خود اس کا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے رب تمام چیزوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آیتوں کا چند خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 تک 34 آیتیں ہیں، لیکن اس آیت کا تعلق پچھلے والی ایک آیت سے ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں سنا تھا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 59 سے توحید کے دلائل اکثر شروع ہو رہے ہیں۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور سلامتی ہو اس بندے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یعنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ بھلا یہ بتاؤ یہ اللہ بہتر ہے یا وہ اللہ جس کو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 کے آپ دو حصے کیجئے، ایک حصے میں واقعات ہے اور دوسرے حصے میں توحید کے دلائل ہیں۔ تو واقعات کا تذکرہ ہو چکا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا، پھر اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیوں؟ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون تھا وہ؟ کون سی کتاب تھی؟ کس کتاب کا علم تھا؟ تو پلک جھپکتے ہی اس نے ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب 20واں پارہ جو شروع ہو رہا توحید کے دلائل ہے، آیت نمبر 60 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا گیا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے پر رونق باغ، بہترین باغ کون ہے اگانے والا؟ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں سب اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، تم ہو اگانے والے؟ تم بتا سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ہے طاقت ایسا کرنے کی؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تم اس کے درختوں کو اگا نہیں سکتے، یعنی جتنے بھی درخت اگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ غور کریں، دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، پھر اسی طرح ٹیلوں کو دیکھیں، غور کریے، تمام چیزوں پر غور کریں گے ایک اللہ کو پالیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 61 کے اندر، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے؟ تو پکار کو سننے والا اللہ ہے، پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے، تمام کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آپ غور کریں، پریشانی میں جب اللہ نے ڈالا ہے آزمائش کے لیے تو اللہ ہی پریشانی کو دور کرے گا، لیکن لوگ غور و فکر نہیں کرتے، جانتے نہیں، دیکھتے نہیں، اس لیے وہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو توحید کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 61 میں ہے زمین کے بارے میں کہا گیا کہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ندیاں بہا دی ہیں، اللہ نے بنائی ہے۔ زمین سے ہی ندیاں نکالی اور زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ندیاں جاری کر دی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے
بڑے بڑے سمندر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، نہریں ہیں، اللہ نے جاری فرمائی ہے، لوگوں کے لیے ہے، فائدہ مند ہے، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے۔ آپ غور کیجئے، دو سمندر ہیں ایک ساتھ چل رہے ہیں، کھارے پانی کا، میٹھے پانی کا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ کھارے پانی کا انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ یہ زمین کے چاروں طرف جو کھارا پانی ہے اس کی وجہ سے فضا صحیح رہتی ہے، ہوا صحیح رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نہروں کے اندر اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا انتظام کرتا ہے تاکہ لوگ اس پانی کو پئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آگے ذکر ہو رہا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، تو اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے نہیں جانتے۔ لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ بھی زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، بالکل نہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے قرآن کا یہ انداز ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 پر غور کیجیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے۔ لوگ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64، حدیث نمبر 2636، ابو تمیمہ حجمی بل حجیم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ آپ کس کو پکارتے ہیں؟ کہا، تنہا تنہا ایک اللہ کو پکارتا ہوں۔ اللہ وہ ہے کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا، اور اللہ وہ ہے کہ اگر تم کہیں چلے جاؤ، صحرا کے اندر ہو، میدان کے اندر ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے، اگر تم پکارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سواری جو تم کو ملا دے گا۔ اللہ وہ ہے کہ جب قحط سالی آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پودے اگا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ ہماری پکار کو سننے والا ہے، ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی زمین اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 میں کہا گیا ستاروں کے فائدے ہیں۔ ستاروں کے فائدے یہ ہیں وہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے اور شیطان مردود کو مارنے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 65 سے 66 کے درمیان ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، غیب کا علم، غیب اسے کہتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں جانتے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، کوئی نہیں جو دنیا کے اندر جانے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 75 کے درمیان ہے، کفار مکہ کہا کرتے تھے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کیا ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ محال ہے اٹھنا، کیسے ہو سکتا؟ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، جاؤ گھومو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ تمام نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ وَلَا تَکُنْ فِی ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْکُرُونَ، اور آپ غمگین نہ ہو اور آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، پھر اسی طرح آپ تنگ دل نہ ہو جو وہ لوگ مکر و فریب کر رہے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر آپ کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو پچھلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انجام برا ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے مذاق اڑایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 کے درمیان ہے، قرآن کریم بنی اسرائیل کے اختلافات بیان کرنے والا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 کے اندر یہ آیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جانور نکلے گا اور جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 کے درمیان ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت تو آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد سور جب پھونکا جائے گا اس کا تذکرہ ہے، 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ آیت نمبر 87 کے اندر ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ تو یہ پہلا نفخہ ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے، جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، مگر اللہ جس کو چاہے گا وہ گھبرائے گا نہیں، اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ سب لوگ گھبرا جائیں گے، اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جس کا تذکرہ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 51 میں ہے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں یہ کہا گیا کہ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے، اور جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے، اور آپ کا رب تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم اور آپ سدھر جائیں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی نشانیاں بیٹھا دے،
اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمارے توحید کو مضبوط کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔